آج ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی شان قمر زمان صاحب۔ ویلکم ٹو العالم حسین۔ اس سیاست میں کیسے آتے اوائل طالب علم سے اسکول سے پنجاب کی سیاست میں تو بڑی مار دھاڑ ہوتی ہے، کھلا بیانی بڑی زبردست ہونی چاہیے، آپ تو ایک ہمبل بندے ہیں۔ میں بھی بڑا جوشیلیہ تقریریں کرتا تھا۔ پارٹی میں مقام کیسے بنا لیا؟ 2001 میں آئے اور بالکل ٹاپ لیڈرشپ میں پہنچ گئے۔ کچھ اللہ کا کرم ہی ہے، اکڑ فو نہیں ہونی چاہیے زندگی، تو پتہ نہیں کل ختم ابھی ختم ہو جائے۔ 2019 میں آپ کے ایک بیٹے کی روڈ ایکسیڈنٹ میں ڈیتھ ہو گئی، کیسے سہانیاں سہ گئے؟ والد کے لیے جوان بچے کا چلا جانا اس سے بڑا کیا صدمہ ہو سکتا ہے، لیکن پھر یہ بھی زندگی ہے۔ زندگی میں مشکل ترین وقت بھی آتے ہیں اور اچھے وقت بھی آتے ہیں۔ ہر سیاستدان کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی اولاد اس کے بعد آ گیا ہے، آپ کا کیا منصوبہ ہے؟ آپ کی اپنی اولاد کو آگے لائیں؟ میری اولاد کا فیصلہ میرا نہیں ہے، تو ہمارے بچوں میں سارے بچے جو ان میں سے اس قابل ہوگا وہ اپنی جگہ بنا لے گا۔ پیپلز پارٹی کا نام آتا ہے تو عمومی تاثر ایک کرپشن کا ضرور آتا ہے۔ پیپلز پارٹی میں بہت سارے لوگ ہیں جو کسی دھبے کے بغیر ہیں، اور بہت سارے ہیں جن پہ دھبے ہیں، اسی طرح کے لوگ ساری جماعتوں میں ہیں۔ لیکن اتنی مہنگائی کیسے صحیح ہوگی؟ لوگوں کی تو چیخیں نکل گئی۔ صرف ایک چیز، طاقتور طبقات سے ٹیکس لینا ہوگا، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ میں بھی بیٹا کہہ رہا ہوں بڑی مہنگائی، اس ملک کے وہ لوگ جو لینڈ کروزروں پہ گھومتے ہیں، بڑے بڑے گھروں میں دیتے رہتے ہیں، ٹیکس نہیں دیتے ہیں۔ ایک کلاس وہ ہے جو سرٹنلی تنگ، اور ایک وہ ہے جو فیشن کے طور پہ تنگ، جس نے اپنی زندگی کو فضول اخراجات میں تو الجھایا ہوا ہے۔ 9,000 ارب روپے تو سود اور قرضے دے رہے ہیں۔ پھر باقی سارا اسٹیٹ جو ہے نا وہ اپنے پی ایس ٹی پی بھی چلانا ہے، لوگوں کو بھی کرنا ہے۔ پہلے بلاول صاحب آئے، اب آصفہ صاحبہ بھی آ گئی اس اسمبلی میں، جانشین کون ہوگا؟ یہ تو جس کو عوام چاہیں گے، اب جس کو لوگ پسند کریں گے تو وہ آگے آ جائے گا۔ مت شراب دکھائیں، خواب دکھائیں۔ السلام علیکم، صاحبات کے نئے پوڈ کاسٹ میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان علی عابد۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی شان قمر زمان صاحب۔ السلام علیکم قمر زمان۔ جی وعلیکم السلام، خیریت سے؟ ویلکم ٹو العالم حسین جی۔ بہت شکریہ آپ کا، آپ نے بلایا اور ہم حاضر ہوئے۔ سب سے پہلے تو قاہرہ صاحب یہ بتائیے گا، نہایت ہی ہمبل اور ڈاؤن ٹو ارتھ پرسنالٹی ہیں آپ، یہ سیاست میں کیسے آ گئے؟ میں طالب علمی سے جی، بلکہ اوائل طالب علمی سے، اسکول سے میرے اندر یہ ایک جذبہ تھا، ایک جوش تھا کہ ہمیں اپنے سماج کے اندر جو انیکویلٹیز ہیں، جو جبر ہیں، جو خرابیاں ہیں، جو برائیاں ہیں، ان کو دور کرنے کے لیے اسٹرگل کرنی چاہیے۔ میرے فیملی پالیٹکس میں تھی اور ہم پیپلز پارٹی سے تھے۔ میں پیپلز پارٹی سے پہلے میرے والد صاحب 70 میں پیپلز پارٹی میں آئے، صحیح۔ تو نیچرلی اس وقت جب ہم ہوش میں آئے تو ماشاء اللہ آ گیا تھا، صحیح۔ کالج تک پہنچے۔ لیکن اس سے پہلے بھٹو شہید کے دور میں جو طالب علمی کا دور تھا، اس میں پروگریسو پالیٹکس کا بڑا زور تھا، تبدیلی، انقلاب پوری دنیا میں تھا اس وقت ایک، صحیح، اور لیفٹ اور رائٹ کی پالیٹکس تھی۔ تو یہ شوق پیدا ہوا کہ جی پڑھنا چاہیے، پھر مذہب کو پڑھا، پھر کوئی سیاست پڑھی، تو تاریخ پڑھی، صحیح، تو چلتے چلتے یہ سوشلزم پڑھا۔ تو یہ جو سارا میرا تھوڑا بہت علمی سفر تھا اس میں بھی، اور پھر مارشل لا کے دور میں ہماری ریزسٹنس کی موومنٹ شروع ہوئی، صحیح۔ تو اس کے نتیجے میں مجھ میں ایک بڑا بھرپور یہ سلسلہ موجود تھا، ایک کام کرنے کا، اسٹرگل کا، لیکن عملاً سیاست میں آنے کا نہیں تھا۔ اچھا۔ ہاں، میرے والد صاحب پہلے پالیٹکس میں تھے، پھر میرے چچا مرحوم وہ پالیٹکس میں ان کی جگہ آئے۔ تو ہماری فیملی کا حصہ یہ تھا، یہ ڈیزائن یہ تھا کہ والد صاحب، ان کے بعد چچا آ گئے، پھر بڑے بھائی میرے طاہر زمان صاحب ہے، چھوٹا ندیم ہے، تو وہ دونوں جو تھے وہ قصص کے مرحوم کے ساتھ، بزرگوں کے ساتھ وہ پالیٹکس کرتے تھے، ہم ان کو سپورٹیو رول میں تھے۔ صحیح۔ تو یہی تھا کہ وہ دونوں بھائی پالیٹکس کریں گے اور ہم ان کو سپورٹ کریں گے۔ صحیح۔ تو 2000 میں الیکشن آیا لوکل پارٹیز کا، تو چھوٹا ندیم اصغر جو ہے وہ منتخب ہو گئے ناظم، پھر وہ تحصیل ناظم منتخب ہو گئے، تو یہ تحصیل جو یونین کونسل کے ناظم کی سیٹ ہے یہ خالی ہو گئی۔ صحیح۔ اور الیکٹورل پالیٹکس میں جو ہمارے ہاں ہے تو یہ ویسے ہی فضول سا کام، لیکن بہرحال یہ ہے، روایت ہے کہ لوکل پالیٹکس میں آپ کی جو گھر والی سیٹ ہوتی ہے اس کے بارے میں بڑا تصور ہوتا ہے کہ یہ کونسل اگر آپ ہار گئے تو جی آپ کا تو گھر ہی کو نہیں رہ گئی، بس کام ختم ہو گیا۔ صحیح۔ تو ہمارے ایک مخالفین اس وقت بڑے طاقت میں تھے، ان کا جنرل مشرف سے ہاتھ ملا ہوا تھا، چوئی صاحبان کا، اور ضلع کونسل میں ان کے بھائی چیئرمین تھے، چوئی پرویز علیہ صاحب بھی وزیر، شجاعت صاحب بھی وزیر۔ صحیح۔ تو اس دور میں ان کی کوشش تھی کہ ہمیں یہ یونین کونسل ہرائی جائے۔ صحیح۔ تو پھر سارے شہر کی ہماری میٹنگ تھی، فیصلہ کیا گیا، تو میرے بارے میں انہوں نے کہا
اس میں فیصلہ ہوا کہ قمر کو الیکشن لڑایا جائے، تو میں نے اچھا خود اس کو رجسٹ کیا، اسی کمرے میں بیٹھے تھے اتفاق سے، صحیح تو میں نے کہا جی نو، میں نے عملی سیاست نہیں کرنی، سارا خاندان تو سیاست نہیں کرے گا نا، صحیح بات اور دوسرا یہ ہے کہ میں نے کہا الیکشن بھی ہم لڑیں، ایم پی اے کا بھی ہم لڑیں، یونین کونسل کا بھی ہم لڑیں، یہ ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے ہمیں ایلیویشن ہو گئی، اب باقی دوست آ گئے ہیں، صحیح لیکن سب دوستوں کا، اور خاص طور پہ ہمارے مرحوم شیخ عبد الخلیل صاحب تھے، اللہ تعالیٰ ان کو غنی کی رحمت کرے، آمین ان کے بیٹے کو میں لڑانا چاہتا تھا، اچھا لیکن انہوں نے کہا نہیں، تو اس طرح میرا عملی سیاست میں آیا۔ 2002 میں جنرل الیکشن، میں 2001 میں آیا تھا، صحیح تو 8-9 مہینے رہا میں ناظم، اور میں پھر ڈسٹرکٹ کونسل کا ممبر بھی ہو گیا ورچولی، اور بیکاز آف دیٹ اس کی وجہ سے 2002 میں الیکشن آیا تو سب نے کہا کہ بھائی اب تم کنٹینیو کرو، میں نے بڑے بھائی صاحب کو کہا صحیح یور ٹرن ناؤ، انہوں نے کہا نہیں تم کنٹینیو کرو، اس طرح یہ عملی سیاست میں آ گیا، ٹھیک ہے اور میں 2002 کا الیکشن لڑا، بڑے زوردار الیکشن تھے وہ، بالکل جیت گئے، اپوزیشن میں رہے، پھر 2008 میں الیکشن لڑا، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جیت گئے، اور یوں عملی سیاست کے سفر اندر چلتا گورنمنٹ میں آ گئے۔ یہ بتائیے گا پنجاب کی سیاست میں تو بڑی ماردھاڑ ہوتی ہے اور آؤٹ سپوکن ہونا چاہیے اور شعلہ بیانی بڑی زبردست ہونی چاہیے، آپ تو ایک ہمبل بندے ہیں، پارٹی میں مقام کیسے بنا لیا، 2001 میں آئے اور بالکل ٹاپ لیڈرشپ میں پہنچ گئے؟ کچھ اللہ کا کرم ہی ہے، بے بس شک، میں کوئی، لیکن انسان کی بھی اپنی صلاحیتیں تو ہوتی ہیں نا۔ دیکھیے میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ بندے کو حد ممکن سچ کے قریب رہنے کی کوشش کرنی چاہیے، بالکل مکمل طور پہ تو میں سچ کہوں گی میں تو نہیں کہہ سکتا، صحیح لیکن حد ممکن کوشش ہونی چاہیے کہ وہ سچ کے نزدیک رہے، یہ سفر ذرا مشکل اور لمبا ہوتا ہے، صحیح میں نے یہ کوشش کی ہے، اور میرا یہ لرنڈ ایکسپیرینس ہے کہ اگر آپ اس طرح رہنا چاہتے ہیں اور آپ جو ہیں وہی رہیں، اگر آپ کا مزاج سادگی ہے تو سادگی رکھیے، دنیا کو بناؤ سنگار کے ساتھ مت دکھائیے، اکڑ فو مت دکھائیے۔ صحیح ہاں ہمارے ہاں بدقسمتی یہ ہے کہ سماج کے اندر بھی یہ روایت ہو گئی ہے کہ لوگ بھی بڑے گھر، بڑے دفتر، بڑی گاڑیاں، بڑا بالکل پیسہ، بڑے رکھ رکھاؤ، آگے پیچھے گن مین، اس کو پسند کرتے ہیں، صحیح یہ ہمارے کلچر کا ایک حصہ بن گیا ہے، لیکن جب یہ غلط ہے، اور میں سیاست میں یہی کہتا ہوں نا کہ میں نے سماج کو بدلنے کی کوشش کرنی ہے، تو پھر اپنے تئیں مجھے اس کا شکار نہیں ہونا، اس رویے کو جس کو میں نیگیٹو کہتا ہوں، صحیح مجھے اپنے تئیں کوشش کرنی چاہیے کہ ووٹ لینے کے لیے مجھے کچھ کرنا پڑتا ہے، کچھ نہ کچھ مجھے دکھانا بھی بالکل پڑتا ہے، تو یہ میں نے کوشش کیا ہے کہ میں اسی طرح رہوں، میرے بزرگوں کا مزاج بھی یہی تھا، میرے بھائیوں کا مزاج بھی یہی ہے، میرے گروپ سارے کا مزاج یہ ہے، اس کے صحیح نیچرل، اور میں بھی بڑا جوشیلے تقریریں کرتا تھا، اچھا اب بھی کبھی تقریر کا موقع آئے اور موضوع ایسا ہو تو بڑی جوشیلے کر لیتے ہیں باتیں، صحیح اور یہ بھی وقت تھا کہ جب مارشاء اللہ کے خلاف لڑتے تھے تو بالکل جان دینے کی بھی پرواہ نہیں تھی، اس حد تک جاتے تھے۔ صحیح میں اس شہر کے اندر ہر گلی، ہر چوراہے، ہر چوک میں نے پولوں پہ چڑھ کے کھمبے لگائے ہیں، جھنڈے، میں نے ہر جگہ پہ اپنے ہاتھوں سے پوسٹر لگائے ہیں، صحیح تو یہ نہیں ہے کہ میں نے نیچے کام نہیں کیا، لیکن اکڑ فو نہیں ہونی چاہیے، زندگی تو پتہ نہیں کل ختم، ابھی ختم ہو جانی ہے، بالکل اور کب کس لمحے انسان، اللہ تعالیٰ نے کمال چیز بنا دی ہے کہ انسان طاقت میں ہوتا ہے تو پہاڑ گرانے اور آسمانوں کو فتح کرنے چل رہا ہوتا ہے، اور ایک باریک سی کوئی نس بند ہوتی ہے تو بالکل لاچار پڑا ہوتا ہے، نہ ہل سکتا ہے نہ بول سکتا ہے، تو اس کے کرم کو دیکھتے چلے اور پھر وہ رستہ اختیار کرے جو اس کے مقبول لوگوں کا تھا جتنا ہو سکے۔ بالکل تو میں جو پڑھا وہ فلسفہ تھا، اس نے مجھے بڑا سپورٹ کیا، صحیح اور دوسرا یہ تھا کہ میرے کیونکہ دوست احباب سب وہ میرے جیسے ہی ہیں، میں نے ان سے بہت سیکھا ہے، اپنے بزرگوں سے بہت سیکھا، صحیح تو سمبل بیک گراؤنڈ سے چلے، باقی اللہ کا کرم ہے۔ 2019 میں آپ کے ایک بیٹے کی روڈ ایکسیڈنٹ میں ڈیتھ ہو گئی، ایک بڑا سانحہ آپ پر بھی تھا، اللہ کی رضا سمجھ کے آپ نے اس کو قبول کیا، یقیناً ایک بہت مشکل فیصلہ ہوتا ہے، بلکہ اس خبر کو برداشت کرنا ہی ایک بہت بڑی بات ہے، کیسے سانحہ سہ گئے آپ؟ میری زندگی میں میرے بزرگوں کے جانے کے بعد میرے لیے بہت مشکل لمحہ تھا، ایک والد کے لیے جوان بچے کا چلا جانا، اس سے بالکل بڑا کیا صدمہ ہو سکتا ہے، لیکن پھر یہ بھی ایک زندگی ہے، بے شک زندگی میں مشکل ترین وقت بھی آتے ہیں اور اچھے وقت بھی آتے ہیں، اللہ کے انعام ہوتے ہیں، کچھ امتحان ہوتے ہیں، صحیح وہ لمحہ میرے لیے بہت مشکل تھا، لیکن میں نے اپنے گھر والوں کو بھی یہی بات کہہ کے، اپنے بیگم، اپنے بہنوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے بچوں کو، سب، لیکن اس کی کون سی نعمت آپ کے لیے تا عمر رہنی ہے یہ نہیں پتا یہ تو نہیں پتا،
اور کون سی نعمت کتنا عرصہ آپ کے ساتھ رہنی ہے یہ بھی نہیں پتا. صحیح بات. یہ تو اس کے اپنے فیصلے ہیں. تو اس کو یوں سمجھیے کہ دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں جن کے ہاں اولاد ہوتی نہیں ہے. صحیح. بہت سارے وہ ہیں جن کی مفلوج اولادیں پیدا ہو جاتی ہیں. صحیح. وہ بھی تو ہیں جو ان کو لیے چلتے ہیں. میرے پاس تو میری بیٹی ہے، بیٹا ہے، ایک دنیا سے چلا گیا، تو اس کو بھی، وہ بھی 20-21 سال تک وہ ہمارے گھر پیدا ہوا، ہم نے اس کے بچپن کھیلا، ہم نے اس کو پالا پوسا، ہم نے اس کے، یہ بھی تو ایک انجوائمنٹ ہوتی ہے نا. آپ بالکل. اتنے بڑے انعام کو انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، وہ لیئر پلیئر آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں. صحیح. پھر وہ اسکول کالج تک گیا، اس کی جوانی دیکھی، ٹھیک ہے، خواہش تو یہی تھی کہ وہ ہمارے ساتھ چلتا، لیکن شاید اللہ نے اتنے عرصے کے لیے ہمیں دیا تھا. صحیح. وہ انعام اللہ کا اتنے عرصے کے لیے. بالکل. الحمدللہ. اچھا، آپ نے بتایا ایک بیٹا ہے ابھی آپ کا، ایک بیٹی ہے آپ کی، اللہ ان کی عمر دراز کرے. ہر سیاستدان کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی اولاد اس کے بعد آگے آئے، ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی لیگیسی اس کی اولاد سنبھالے. آپ کا کیا منصوبہ ہے؟ آپ بھی اپنی اولاد کو آگے لائیں گے؟ جی میری اولاد کا فیصلہ میرا نہیں ہے، اچھا. یا میری اولاد کا نہیں ہے. ہم ایک فیملی ہیں، اچھا. دوست ہیں، فیملی ہے. فیملی میں ہم 7 بھائی ہیں. اچھا. میرے چچا کے بیٹے 2، 9 بھائی ہیں، سب 9 کی فیملی ہے. سو ہمارے بچوں میں سارے بچے جو ان میں سے اس قابل ہوگا وہ اپنی جگہ بنا لے گا. صحیح. اور یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ میرا بیٹا بنائے گا، چھوٹے بھائی کا بنائے گا، بڑے بھائی کا جس بنائے کے گا. اندر ٹیلنٹ ہوگا جس کے سامنے اندر آئے گا. یہ ان کا اپنی ہمت ہے یا اپنی ایک ایکسیپٹنس ہے. صحیح. میرا بیٹا بالکل پالیٹکس میں ہے، میرے چھوٹے بھائی کا بیٹا ماشاءاللہ بہت ایکٹیو ہے، بہت اچھا ہے، لیکن یہ کوئی ان کے آپس میں جیلسیز نہیں ہے. صحیح. اور میرے بڑے بھائی کی موجودگی میں انہوں نے مجھے آگے کر دیا تھا. تو یہ فیملی کا فیصلہ ہوگا، جس کو چاہیں گے آگے کر لیں گے. پیپلز پارٹی کا نام آتا ہے تو عمومی تاثر ایک کرپشن کا ضرور آتا ہے. آپ ایک عرصے سے پیپلز پارٹی کے ساتھ ایسوسیٹ ہیں، آپ کے اوپر یہ دھبا کبھی نہیں آیا؟ پیپلز پارٹی میں بہت سارے لوگ ہیں جی جو کسی دھبے کے بغیر ہیں، اور بہت سارے ہیں جن پہ دھبے ہیں. اسی طرح کے لوگ ساری جماعتوں میں ہیں. صحیح. پیپلز پارٹی کے خلاف اصل میں ہوا یہ کہ پیپلز پارٹی نے اس ملک کی جو ٹریڈیشنل قوتیں ہیں، وہ ہمارے دفاعی ادارے بھی ہیں، ایجنسیز صحیح. بھی ہیں، اس ملک کے رائٹسٹ پالیٹکس بھی ہیں، جو پولیٹیشنز ہیں، جماعتیں ہیں، صحیح. مذہبی لوگ ہیں، ان سب کو، سرمایہ دار جاگیردار ہیں، ان سب کو پیپلز پارٹی نے اپنے دور میں چیلنج کیا. بالکل. اور آج بھی ہم کرتے ہیں. آج بھی ہم سرمایہ داروں کے خلاف کوشش کرتے ہیں، حالانکہ ہمارے اندر بہت سارے سرمایہ دار ہیں، بالکل. لیکن خاصیت پیپلز پارٹی کی آج بھی یہ ہے کہ ہم مزدور کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. آج بھی پیپلز پارٹی جاگیردار کے ساتھ نہیں، اس ملک کے حاری اور مزدور کے لیے کھڑی ہوتی ہے. صحیح. تو یہ جو پیپلز پارٹی کی خاصیت، اسی طرح پیپلز پارٹی لبرل ڈیموکریٹ جماعت ہے. صحیح. اور ہم سوشلزم پہ کھڑے ہوتے ہیں، ہم مذہب کی تقدیس کے قائل ہیں، لیکن مذہب کی بنیاد پہ پالیٹکس کرنے کے قائل نہیں ہیں. تو ہم ملائیت کے بھی خلاف ہیں، فنڈامنٹلزم. تو یہ سارے طبقات کا پیپلز پارٹی کے خلاف ایک بغض تھا. پھر ضیاء الحق نے بھٹو صاحب کو شہید کر دیا. اچھا. اس شہادت کے بعد نیچرلی پیپلز پارٹی بہت مقبول جماعت تھی. اس جماعت کے تار و پود بکھیرنے کے لیے اور اس کو کمزور کرنے کے لیے ایک پوری مہم چلائی گئی، نہ صرف ذاتی کردار کے اوپر بلکہ کریکٹر اسیسینیشن کی گئی، پھر ان کی موریلٹی کے اوپر، پھر ان کے علم و فکر کے اوپر، پھر نیچے ہمارے نیچے تک آ کے. تو اس کی وجہ سے ایک تاثر پھیل گیا. ورنہ پیپلز پارٹی میں بہت اچھے لوگ ہیں، اتنے ہی خراب ہوں گے جتنے معاشرے اور دیگر جماعتوں میں اور دیگر اداروں میں موجود ہیں، اتنے ہم میں بھی ہوں گے، کیونکہ اسی سماج کی سوسائٹی کی جماعت ہے. لیکن بالعموم وہ کہتے ہیں نا، شعر ہے نا کہ ہم سول طلب کون سے فرہاد تھے، لیکن اب شہر میں تیرے کوئی ہمسا بھی کہاں ہے. صحیح. تو اگر آپ دیکھیں بہت سارے انقلاب والے ہم سے بعد آئے، جب کھلے تو پتہ چلا کہ کہیں خاتون خانہ کے چرچے ہیں، کہیں بزدار ہے، کہیں فلان ہے. ان میں سے کون کون سی داستانیں نہیں کھل رہی ہیں اور ابھی کھل رہی ہیں. صحیح. تو یہ کوئی آسان بات نہیں ہے، میری جماعت ہو یا کوئی اور جماعت. لیکن پیپلز پارٹی کو جو ٹارگٹ کیا گیا اور دہائیوں سے کیا گیا، یعنی 77 سے آنورڈ ٹارگٹ کر کے، اس کی وجہ سے کئی نسلیں پیدا ہو گئی نا. صحیح. اب اس کام کو 1970 اور آج آپ دیکھیے نا، کوئی 50 سال کی داستان ہے یا 47 ایئرس کی. تو 47 میں تو کتنی نسلیں آ گئیں، کم از کم 2-3 نسلیں تو ہیں. 2-3 نسلیں یہ سوچ کے ساتھ پیدا ہو گئی، یہ بڑی خراب جماعت ہے. صحیح. یہ بڑی مزدور دشمن جماعت ہے، یہ تو ملک کے لیے بڑی خراب جماعت ہے، یہ تو بڑی خراب. تو یہ تاثر ہے.
صحیح. جو ہمارے خلاف پھیلایا گیا، میڈیا نے بھی پھیلایا، اور ہم سے بھی غلطیاں ہوئیں، لیکن میں پھر کہوں گا کہ پیپلز پارٹی میں آج بھی بہت بہتر لوگ موجود. آپ نے جنرل ضیاء کی بات کری، انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی حکومت کو برطرف کیا، ان کو پھانسی دی، سب کچھ ہوا، لیکن بھٹو صاحب پر کرپشن کا الزام نہیں لگا. محترمہ بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ کی 2 دفعہ حکومت برطرف ہوئی، دونوں دفعہ کرپشن کا الزام لگا. آصف زرداری صاحب کی تیسری حکومت آئی، ان کے اوپر کرپشن کا الزام لگا. تو آپ یہ سمجھتے نہیں ہیں کہ بہرحال پیپلز پارٹی نے کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ اپنا بیانیہ لوز کیا، اور یہی وجہ ہے کہ جب محترمہ بے نظیر بھٹو لاہور آتی ہیں تو ہم 80 کی دہائی میں دیکھتے ہیں کہ کیا شاندار استقبال ہوتا ہے پنجاب میں، اور آج پیپلز پارٹی کے اگر ایم پی اور ایم این اے ٹوٹل بھی گننے پہ جائیں تو وہ انگلیوں پہ کاؤنٹ کر سکتے ہیں پنجاب میں. میں نے عرض کیا نا، ہم سے بھی غلطیاں ہوئی، لیکن ایک بات دیکھیے، الزامات میاں صاحب پہ نہیں لگے، بالکل لگے، چودھری شجاعت والوں پہ نہیں لگے، سب پہ لگے. کیا باقی لوگوں پہ کون سا سیاستدان ہے، کون سا اس ملک کا جرنیل ہے جس پہ الزام نہیں لگے؟ تو جج بھی اس سے مبرہ نہیں رہے. سو الزامات کی حد تک تو میں نے وضاحت کی کہ پیپلز پارٹی کے اوپر الزام لگے تو وہ کیوں اتنے کنسولیڈیٹ ہوئے، تو لوگوں کے ذہنوں سے محو نہیں ہوئے، یا ہم نہیں کر پائے. اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ بڑی محنت سے لوگوں کے ذہنوں میں نقش کیے گئے، حالانکہ وہ مفروضے زیادہ تھے. میں یہ نہیں کہتا کہ بالکل سارے مفروضے تھے، لیکن اس میں بہت بڑی تعداد میں مفروضے تھے. بھٹو صاحب کے بعد کیونکہ اور الزام کیا لگتا، اب ایک مارشل لائی دور تھا نا جی، 79 سے آنورڈ، 77 سے آنورڈ ایک مارشل لا کا دور آ گیا، اور وہ 11 سال تک چلتا ہے، اور اس کے بعد بھی وہی مائنڈ سیٹ کنٹینیو کرتا ہے نا ہمارے خلاف. ہمارے لیے تو مارشل لا کبھی ختم ہی نہیں ہوا. صحیح. سو اس کے دور میں، جنرل ضیاء کے دور میں تسلسل کے ساتھ پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کی کیریکٹر اسیسینیشن کیا ہو سکتی تھی. ایک تو ذاتی طور پہ ان پہ حملے ہوتے رہے. جب اقتدار آیا 18 مہینے کی حکومت تھی، 18 مہینے بھی کیا تھی کہ وہ فلاں وزارت آپ کی نہیں ہوگی، فلاں میں آپ کا رول نہیں ہوگا. صدر ایک بڑا با اختیار بندہ بٹھایا گیا. ہمارا اسحاق خان کو صدر کا عہدہ دینا پڑا. وزارت خارجہ، وزارت مالیات، سب محکمے ان کے پاس رکھے گئے. تو یہ بھی ایک داستان ہے پوری. اس کے باوجود الزام تھے. اور آصف زرداری صاحب پہ کیا الزام لگا، آپ نے کبھی سوچا ہے؟ اس حد تک لوگوں کے ذہنوں کو اس میں ٹھونسا گیا کہ جی وہ تو ٹکٹیں بلیک کرتے تھے. بالکل. اچھا، اب یوں لگتا ہے اس بات سے کہ جیسے سنیما کا کوئی وہ ہوتا ہے نا ٹکٹ بیچنے والا، اس لیول کا کوئی بندہ ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ آصف زرداری کے والد 56 کے اسمبلی کے ممبر تھے، بالکل. وہ 62 کے اسمبلی کے ممبر تھے، وہ بھٹو صاحب کے ساتھ ممبر تھے، وہ اے این پی کے اپنے صوبے کے صدر تھے، ان کے دادا اپنے قبیلے کے سربراہ تھے. اور حاکم علی زرداری صاحب مرحوم کا اس وقت جب زرداری صاحب شاید پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، ان کا ول فرانس کے اندر ان کا اپنا گھر تھا. یعنی وہ ان لوگوں اس کلاس میں شامل تھے. صحیح. ان کے اپنے سینماز تھے، وہ فلم کا کاروبار کرتے تھے. آج سے 50 سال پہلے جس طرح آج یہ پراپرٹی ٹائکونز ہیں نا جی، یہ ایک دور میں بڑی بڑی انڈسٹریاں، شوگر ملیں، فلاں، یہ بڑے کاروبار تھے. ایک دور میں ٹرانسپورٹ کا بڑا کاروبار تھا. اسی طرح ایک دور تھا جب یہ میڈیا کا یا یہ جو انفارمیشن کا سنیما بہت بڑا بزنس تھا، فلم بہت بڑا بزنس تھی. اس وقت حاکم زرداری صاحب کے سینماز تھے. صحیح. اور بمبینو کراچی میں، بمبینو سینٹر اور بمبینو سینما، یہ چھوٹے چھوٹے ادارے نہیں تھے. حاکم زرداری صاحب، آصف زرداری صاحب جس گھر میں پیدا ہوئے، ان کے والد صاحب پہ تو کوئی الزام نہیں ہے نا. بالکل. جس گھر میں وہ پیدا ہوئے وہ 14 کنال کا گھر ہے، 7000 گز پہ، صدر کراچی میں. وہ تو حاکم زرداری صاحب نے بنایا تھا نا. بالکل. تو وہ اس وقت بھی ایک عمرا کی کلاس میں سے تھے. ان پہ الزام پھر لگنے اس لیے تھے کہ بی بی شہید پہ تو الزام لگ نہیں سکتا تھا کوئی. صحیح. ان پہ ڈائریکٹ کیا الزام لگتا؟ ان کے میاں کی ذات کو ٹارگٹ کر لیا گیا تاکہ ان کے ذریعہ محترمہ کو بدنام کیا جائے. تو یہ ایک ذریعہ اپنایا گیا. ورنہ آصف زرداری صاحب بڑے، ان میں بھی شخصی کمزوریاں ہوتی ہیں انسانوں میں، اور ان کا اپنا نقطہ نظر میں کئی اچھے فیصلے کرتے ہیں، کئی کمزور فیصلے ہو جاتے ہیں. لیکن پیپلز پارٹی میں لیکن جنرلی آج آپ دیکھیے نا، زرداری صاحب کی فکری جہت، آج ان کے مخالف ہوں یا ان کے دوست ہوں، سب لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ پاکستان میں جو سیاست کرنے والا بندہ ہے
اس کو جو سمجھتا ہے وہ سب سے بہتر آصف علی زرداری ہے. صحیح. ان کے ساتھ بہت سارے لوگوں کے اختلاف ہوں گے لیکن کاؤنٹر بھی تو نہیں کیا پاکستان پیپلز پارٹی نے. اگر ہم سندھ کی بات کر لیں تو دیکھیں وہ کنٹینیو تو کر رہی ہے نا پیپلز پارٹی. پنجاب میں ایسا کیا ہو گیا کہ پنجاب میں پیپلز پارٹی کا نام و نشانی اب نظر نہیں آتا چند ایک حلقوں کے علاوہ؟ میں نے عرض کیا نا کہ ایک تو یہ ہوا کہ سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ ملائیت نے، یہ دونوں کے گڑھ ہیں دو صوبے، پنجاب ہے اور خیبر پختونخوا ہے. اچھا. جو یہاں اسلامی جہاد کا فکر جو کہ افغانستان کے ساتھ اور کشمیر کے ساتھ لنک تھا، جو وہ پھیلا تو اس نے ہمارے لیے اسپیس کم کی کیونکہ ہم تو اس فکر کے ساتھ نہیں تھے. صحیح. اسی طرح جو جنرل ضیاء نے اپنی پولیٹیکل ٹیم کھڑی کی، اپنا ایسٹ کھڑا کیا، وہ مسلم لیگ تھی، اس کا گڑھ بھی پنجاب تھا. صحیح. محمود خان جنید صاحب کو سرسے کے لیے آئے، وزیر اعظم بنے اور اس کے بعد وہ فارغ ہو گئے، لیکن وہ سندھ کے اندر اپنی جڑیں نہیں پیدا کر سکے. ایون پیر پگاڑا صاحب کو بہت سپورٹ ملی، نہیں کر سکے. پنجاب کے اندر میاں نواز شریف صاحب تھے، یہ اس وقت ان کے ساتھی تھے، تو ان کی جڑیں پنجاب کے اندر تھی. اور جب ایک طویل عرصے کے لیے آپ سپورٹ کے ساتھ الیکٹیبلز کھڑے کر لیتے ہیں اور کچھ لوگوں کو مارجنلائز کر دیتے ہیں. صحیح. پھر 85 کے انتخاب میں ہم سے ایک غلطی یہ ہوئی کہ لوکل باڈیز الیکشن جو غیر جماعتی انتخاب تھا اس کا بائیکاٹ کر دیا گیا. بالکل. تو وہ بائیکاٹ محترمہ نہیں چاہتی تھی کرے، لیکن وہ کرا دیا گیا. اس کے نتیجے میں بھی یہ ہوا کہ ہماری جماعت مارجنلائز ہو گئی اور نئے لوگ آ گئے. اب نئے لوگوں کی کوئی کمٹمنٹ نہیں تھی کسی جماعت کے ساتھ، لہٰذا وہ اقتدار کے ساتھ چمٹے. صحیح. پھر ان کے بچوں کو بھرتیاں، پھر ان کے مرضی کے پوسٹنگ ٹرانسفر، پھر تو ایک طاقت کی زور پہ ایک پوری کلاس کھڑی کی گئی. بالکل. سرکاری محکموں میں جو لوگ بھرتی ہوئے وہ ان کی سفارشوں پہ ہوئے، پولیس میں، دیگر محکموں میں، کسٹمز میں، تحصیلداروں میں. تو جس کے ساتھ لوگوں کا اس طرح کاروبار تھے، ٹھیکیداریاں تھیں، چھوٹے چھوٹے کام تھے، یہ سارے ان کے لوگوں کو کھڑا کیا گیا. تو پورا ایک نیٹ ورک ان لوگوں کا سپورٹ کا آ گیا اور پھر مسلسل ان کو اقتدار دیا جاتا رہا. پیپلز پارٹی سندھ میں تو کاؤنٹر نہیں ہو سکتی تھی، یہاں مختلف ہیلے بہانوں سے. 2002 میں ہم اکثریت میں تھے، بالکل. ہمارے 21 بندے توڑ لیے گئے، 20 پنجاب سے توڑ لیے گئے، پیٹریٹ بنا دیا گیا. میں اس وقت بھی چیخا ہوں خدا کا نام لو، یہ بے ضمیروں کو پیٹریٹ بناؤ گے تو ہم کدھر جائیں گے؟ ہمارا کیا نام ہوگا؟ یعنی اگر وہ محب وطن ہیں جو جماعت سے غداری کر رہے ہیں تو پھر ہم کیا ہیں؟ ہم تو غدار وطن ٹھہرے نا پھر. صحیح. سو اس طرح کے کام کیے گئے. اب وہ کمزوری آ گئی. اس کے بعد پھر اگلے الیکشن کے اندر بھی صورتحال کچھ ایسی رہی. تو پھر نئی جو جماعت کھڑی کی گئی اس کی بھی گڑھ پنجاب. جماعت اسلامی کی بیس پنجاب. تو جو ہمارے مخالفین جو فکر تھا، اسی طرح جو کشمیر اور افغانستان کے جہاد کے اندر فکر پیدا ہوئی، اس کی پینیٹریشن بھی سندھ کے اندر کم ہوئی، بلوچستان کے اندر بھی کم ہوئی. دو صوبے ہیں جو اس کے اندر بھی. تو یہ ایک فکری جہد بھی تھی جس کے نتیجے میں پیپلز پارٹی مارجنلائز ہوئی. اور پھر اس کو ٹارگٹ بھی رکھا گیا ہمیشہ کہ اگر اچھا پیپلز پارٹی کو نہ صرف سندھ تک رکھو. اب ذرا یہ بتائیے کہ کبھی سیاست سے کنارہ کش ہونے کا سوچا، کبھی ایسا ہوا کہ سوچا ہو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو اب خیر آباد کہوں یا سیاست کو ہی خیر آباد کہہ دوں؟ پارٹی میں میرا خاندان تھا، بالکل میں بھی پیپلز پارٹی میں تھا، لیکن میں نے پیپلز پارٹی کو فکری طور پہ جوائن کیا. صحیح. اور میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی میں کئی خامیاں ہیں، خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں ود دی پیسج آف ٹائم، لیکن آج بھی باقی ساری جماعتوں سے میرے نظریے کے قریب ترین ہے. تو میں اسی جماعت میں رہنا چاہتا ہوں. اور اگر جماعت کے اندر کسی بات سے میرا اختلاف ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ درست طریقہ کار نہیں ہے تو اس کو مجھے بولنے کا بھی اختیار ہے. میں ہر فورم پہ بول سکتا ہوں، مجھے وہ لبرٹیز اویلیبل ہیں، مجھے وہ فورمز اویلیبل ہیں. وہ انڈیویجولی بھی میں لیڈرشپ سے باتیں کر سکتا ہوں، کرتا ہوں. میں پارٹی کے ہر فورم پہ بیٹھ کے باتیں کر سکتا ہوں اور کرتا ہوں. لہذا یہی جماعت میری اپنی جو ہے، مجھے اس پہ اگر کوئی کسی بات سے میرا اختلاف ہے تو مجھے کوشش کرنی چاہیے کہ میں جماعت کے اندر اس کے خلاف ایک اپنی رائے پیدا کروں، لیڈرشپ کو اس بات پہ قائل کروں کہ یہ درست ہے. جماعتیں چھوڑ دینا، جماعت تو چھوڑی جاتی ہے اس لیے کہ میں اقتدار میں جانا چاہوں. بالکل. پھر میرا مطمع نظر سماج نہیں ہے، اقتدار ہے. صحیح. وہ راستہ تو بڑا آسان ہے، وہ تو کسی کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. طاقت کے ساتھ مل جاؤ، آپ کو سارے ہر وقت اقتدار میں بیٹھے رہو، لوگوں کو ابلائز کرو، تھانہ کچہری آپ کے ساتھ ہو، اقتدار میں بیٹھو، لوگوں کی ڈیولپمنٹ کرو، آپ ہر دفعہ جیتتے چلے جاؤ. صحیح. یہ جو
کئی دفعہ جیتنے کے ریکارڈ ہیں وہ اسی طرح بنتے رہتے ہیں. صحیح یہ راستہ ہمیں بھی آتا ہے, یہ تو راستہ آپ کو بھی آتا ہے. صحیح اس کے خلاف چلنا, پانی کے بہاؤ ہے نا اس کے ساتھ چل رہا ہے, if you want to swim against the stream, یہ ایک مشکل راستہ ہے, ہم وہ چن بیٹھے. 2008 میں آصف علی زرداری صاحب نے جب حکومت سنبھالی ہے, پیپلز پارٹی کی جب حکومت آئی تو اعلان ہوا اسمبلی میں, یوسف رضا گیلانی جب پرائم منسٹر بنے, کہ ہماری حکومت میں کوئی سیاسی قیدی نہیں ہوگا. ہم نے یہ بھی دیکھا کہ نہیں تھا کوئی سیاسی قیدی. آج کی دور کی اگر ہم بات کریں تو آج عمران خان صاحب قید ہوئے ہیں. جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی تو آصف زرداری صاحب, میاں نواز شریف صاحب, میاں شہباز شریف صاحب اور دیگر لوگ قید میں تھے. کب تک ایسے چلے گا پاکستان؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ پیپلز پارٹی آج بھی یہ سمجھتے ہیں, ایک تو عوام حکومت میں نہیں ہے. اچھا, صدر پاکستان ایسے ہی آصف علی زرداری. ہم صدر پاکستان ہے, صدر پارلیمنٹ کا حصہ ہوتا ہے, حکومت کا نہیں. صدر پارلیمنٹ کا حصہ ہوتا صحیح ہے, یعنی پارلیمنٹ ہوتی ہے صدر, قومی اسمبلی اور سینٹ. صحیح ایگزیکٹو اتھارٹی جو چیف پرائم منسٹر کے پاس ہوتی ہے, لیکن ہم ان کے ساتھ ہیں کیونکہ ہم ان کو سپورٹ کر کے لائے ہیں اور ہم ان کے ساتھ ہیں. صحیح. لیکن ایگزیکٹو اتھارٹی میں بیٹھ کے فیصلے نہیں کر رہے ہیں. یہ بات اس حد تک ہمارا ان سے دوری ہے. ادروائز ہم ان کو سپورٹ کرتے ہیں, ہم ان کا بجٹ پاس کراتے ہیں, ہم ان کو وزیر اعظم بنا رہے ہیں. صحیح. تو ابھی یہ کہوں کہ میں ساتھ نہیں ہوں, یہ غلط بات. صحیح. سوال یہ ہے کہ عمران خان صاحب کیوں قید؟ یہ انتقامی کارروائی ہے. خان صاحب کے اپنے خلاف بہت سارے درست مقدمات بنے ہوئے ہیں, ان کے لوگوں کے خلاف مقدمات ہیں. کیا اگر کسی کے خلاف جائز مقدمات ہیں, جائز کیسز ہیں, کیا نہیں ہونے چاہیے؟ ہمارے خلاف جو تھے وہ تو اس حد تک تھے کہ خان صاحب نے عید سے پہلے والی رات, جس کو چاند رات ہم کہتے ہیں, چاند رات کو رات 6-7 بجے فریال تالپور صاحبہ کو حکم دے کے جیل کھلوا کے ان کو ہاسپٹل سے جیل بھیجا. صحیح. تو وہ خود لوگوں کے لیے رستے کھڈے کھودتے رہے, ان پہ خود گرے آ کے. ہاں یہ بات بالکل درست ہے اور یہ ہم سب کے لیے سبق ہے. میں بالکل آپ کے ساتھ ایگری کرتا ہوں کہ انتقامی کارروائی کے طور پہ قیادتوں کو اگر قابو رکھا جائے, ان کے اوپر کیسز بنایا جائے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. صحیح. نہ ہمارے خلاف بننے والے مقدمے ہماری پاپولیرٹی کو ختم کر سکے, نہ میاں نواز شریف صاحب کے خلاف بننے والے مقدمے ان کو ختم کر سکے, نہ دیگر کے خلاف. ہاں اگر کسی نے گناہ کیا, غلطی کی ہے, تو اس کی سزا اس کو جو قانون دیتا ہے وہ دے, لیکن جب تک لوگ کسی لیڈر کو ریجیکٹ نہیں کر دیتے اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا. آپ اس بات کو مانتے ہیں کہ اس وقت سب سے زیادہ پاپولر عمران خان ہے؟ یہ گیج ہے جی پاپولیرٹی. آپ اس کو کس طرح پاپولیرٹی کی گیج بناتے ہیں؟ ہاں اس وقت اگر آپ پاپولر نیریٹو کے طور پہ کہیں تو یس, لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ وہ کسی سمت کا تعین کر کے قوم کو لے کے چل رہے ہیں تو نہیں. پاپولر عمران خان کے نیریٹو کا کاؤنٹر نیریٹو ابھی تک نہیں آ سکا, نہ پی ایم ایل این کی جانب سے آ سکا, نہ پیپلز پارٹی کی جانب سے آ سکا. مجھے یہ بات کہتے ہوئے میں جھجک رہا ہوں, شاید یہ مناسب کوئی آرگومنٹ نہ ہو, لیکن یہ یاد رکھیے کہ دنیا میں سچائی ہمیشہ چیلنج کا شکار رہتی ہے اور برائی کو بڑا فروغ ہے. ٹھیک. اچھا اب یہ ذرا بتائیے گا کہ موجودہ حکومت مسلم لیگ نون کی ہے, اور جیسے کہ آپ نے کہا کہ آپ حکومت کا پارٹ ضرور ہیں لیکن حکومت کی حصے دار نہیں ہیں. اب یہ بتائیے کہ اس حکومت سے آپ کو کیا امیدیں ہیں؟ کچھ کب تک چل پائے گی, ڈیلیور کر پائے گی, نہیں کر پائے گی؟ وفاقی حکومت ہو یا پنجاب کی حکومت؟ دیکھیے اس وقت جو حکومت ہے یہ ایک اتحادی حکومت ہے. ہم حکومت کا ایسا نہ ہوتے ہوئے حکومت کے ساتھ ہیں. صحیح. اور یہ حکومت دیکھنا یہ ہے کہ کیا ان کے فیصلوں سے عوام کو ریلیف ملا ہے, بہتری آئی ہے. ایک تو یہ ہے کہ ججمنٹ 2-3 مہینے میں کر دینا مناسب نہیں. صحیح. یہ تو گورنمنٹ بننے سے دوسرے مہینے یہ فیصلے ہونے شروع ہو گئے کہ یہ فیل ہو گئے. تو گورنمنٹ اس طرح نہیں گیج ہوتی. صحیح. ان کو سال 2 سال, اور پھر جس مشکل حالات میں ملک ہے ان کو کم از کم سال 2 سال کے بعد گیج کیا جاتا ہے کہ ہاں انہوں نے جو سٹیپس لیے تھے اس کے کچھ ثمرات آئے بھی ہیں کہ نہیں. اب جو سٹیپس لیے گئے ہیں, ملک کی اکانومی کہاں کھڑی تھی, ایکسپورٹس کہاں کھڑی تھیں, ریمیٹنسز کہاں کھڑی تھیں, ہمارے ہاں قرض کی کیا کیفیت تھی, اور عالمی منڈی میں ہماری صورتحال کیا تھی, پاکستان کے اندر جو ایک تناؤ ہے اس کا ادارہ جاتی بھی ہے, جماعتوں کے اندر بھی ہے. اس صورتحال اب یہ کیوں پیدا ہوا, یہ کیسے پیدا ہوا, اس کا کون ذمہ دار تھا,
बिजली की कीमतें किसने बढ़ा दी और तेल क्यों महंगा हो गया और मुल्क में कर्जा क्यों ले लिया गया और फलां जगह पैसे क्यों लगे, ये बहस वाला बात है। बिल्कुल या आप एक को दूसरे को जिम्मेदार ठहरा सकते हैं, सही, लेकिन जब आज लम्हा मौजूद में खड़े होकर आपने बातें करनी है तो ये आपके ऊपर लाइबिलिटी है। सही, किसी ने ठीक क्रिएट की, किसी ने गलत की, उसको बाद में बहस करेंगे सेपरेटली। इसको सामने रख के अगर देखें तो आज हुकूमत वक्त ने जो अखराजात करने हैं, अगर उसने कर्ज अदा करना है तो वो किसी ने अच्छा लिया बुरा लिया देना है, सही, अगर उसने तनख्वाहें देनी है तो देनी है, अगर डिफेंस एक्सपेंडिचर देना है तो देना है, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। आपके राइट लेफ्ट पे दोनों जगह आपको कोई खैर की खबर नहीं आती और आपके मुल्क के अंदर भी दहशतगर्दी सर उठाए फिर रही है, रोज आपके जवान शहीद हो रहे हैं, रोज इस मुल्क को चैलेंजेस आ रहे हैं। तो इस सूरत हाल में जब आप हालत जंग में हो तसलसल दहाइयों से, आप अपने डिफेंस एक्सपेंडिचर को कम नहीं कर सकते। मैं इस बात का कायल हूँ कि हमारा डिफेंस एक्सपेंडिचर कम होना चाहिए, लेकिन उसके लिए और बहुत एनेबलिंग एनवायरनमेंट बननी चाहिए। इसी तरह जो सरकारी मुलाजमीन के खर्चे हैं वो होने चाहिए, गवर्नमेंट का खर्च, तो आप कुछ लिमिट के अंदर अखराजात को कंट्रोल कर सकते हैं। बिल्कुल वो करने की कोशिश की जा रही है और करने चाहिए। लेकिन एक ना जी हमारे यहाँ बड़ा पॉपुलर सा नारा कि देखिए जी एमएनएस एमपीएस की तनख्वाहें अगर बस खत्म हो जाए ना, ये बहुत पैसे लूट रहे हैं, गवर्नमेंट के ऊपर बड़ा एक्सपेंडिचर हो रहा है। कुल बजट में, कुल मुल्क के अमूमी बजट में उसका जायज काम होना चाहिए। पहली बात तो यह है कि अगर आप एमएनएस एमपीएस की तनख्वाहें नहीं बढ़ाएंगे तो इसका मतलब है, मैं तो नहीं हूं, लेकिन अगर आप उनकी तनख्वाहें नहीं बढ़ाएंगे तो इसका मतलब ये होगा कि आप इस मुल्क के सिर्फ वसाइल वाले बंदों तक पॉलिटिक्स रहने देना चाहते हैं। सही, वो लोग जो नौकरी करते हैं, वो लोग जो जिनके पास मेजर वसाइल नहीं है लेकिन वो जमातों में काम करता है, हमारी जमात के अंदर है, बाकी जमातों के अंदर है, सही, और वो लोग कभी सेनेट में आते हैं, कभी कौमी असेंबली में आते हैं, कभी स्पेशल सीटों पे आ जाते हैं। तो अगर उनको आप ये भी नहीं देंगे, और फिर ये कोशिश तो ये होनी चाहिए ना कि मुल्क के अंदर एक ऐसा निज़ाम हो जहाँ इलेक्टेबल खत्म हो जाए, बिल्कुल, जमातें मजबूत हों और जमातें जिनको टिकट दें वो कामदार हो, पढ़े लिखे आम लोग हों, लेकिन वो अहलियत के हामिल हों, और उनको अगर उनके, और सारी दुनिया में जो इलेक्शन लड़ते हैं लोग, जो सियासत करते हैं लोग, वो फुल टाइमर होते हैं और उनको तनख्वाहें मिलती हैं। वो अमेरिका हो, वो यूरोप हो, वो हिंदुस्तान हो, वो बांग्लादेश हो, हर मुल्क के अंदर ऐसा होता है। लेकिन वहां पर सियासी जमातें शख्सियात के गिर्द भी तो नहीं हो। मैं उस पर बात करता हूँ, ये एक और बहस है। लेकिन पहली बात तो ये है ना कि जो लोग ये काम करेंगे उनको बहरहाल अपनी जिंदगी गुजारने के लिए कुछ वसाइल चाहिए, वो अलले तलले नहीं होने चाहिए। आपकी हुकूमत को अपने एक्सपेंडिचर कम करने चाहिए, ब्यूरोक्रेसी को भी कम करना चाहिए, लेकिन यहाँ जायज बात है। अगर फर्ज करें ब्यूरोक्रेट की तनख्वाहें बढ़ी हैं, मुलाजमों की तनख्वाहें बढ़ी हैं, क्यों बढ़ी हैं? कि महंगाई हुई है, तो महंगाई का असर तो एमएनएस एमपीएस पे भी आएगा, उनके भी, जजेस पे भी आएगा, उनके भी बढ़नी चाहिए, बाकी तबकात पे भी आएगा, प्राइवेट सेक्टर पे भी आएगा। मैंने ये बात इसलिए की है, मैं कोई उनका वकील नहीं बना हुआ कि ये जरूरी है, कि ये जो हमारे यहाँ एक बहस होती है ना कि ये चीजें ये बड़े आसान होते हैं, इस तरफ तवज्जो दिला के आवाम का गैज़ो गज़ब इधर मोड़ के, तो जो नीचे सारा लूट मार मची होती है उसकी तरफ ध्यान खत्म कर दिया जाता है। हाँ, अब सवाल आपसे बहस इधर इसलिए चली गई कि मैंने कहा गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर भी करना होता है, कंट्रोल उसको करना चाहिए। अब अगर गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर फर्ज करें 1000 अरब है मिसाल के तौर पर, इससे बहुत ज्यादा, लेकिन 1000 अरब सही, और गवर्नमेंट की आमदन जो है वो 700 अरब, अब 300 अरब का डिफरेंस है। कर्जा लेना पड़ेगा, अब कर्जा ले रहे हैं, आप कर्जा लेके उसमें से कुछ कर्जा अदा करते हैं, कुछ खर्च अपना पूरा करते हैं, और आप अपनी आमदन बढ़ाने के लिए कोशिश करते हैं। अब फौरी तौर पे आपकी आमदन 700 है, खर्चा 1000 है, कहा यह जा रहा है, बड़ा पॉपुलर मुतालबा है, मैं भी करूंगा, आप भी करेंगे, सारी जमातें करेंगी, धरने दिए जाएंगे 700 कर दो कि जी नहीं बस देखे ना जी बिजली के बिल कम करो। आम आदमी की चीखें निकल गई, कुछ शक नहीं है इसमें, बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त हो गए हैं। खाने पीने की अशिया बड़ी महंगी हो गई है, तेल बड़ा महंगा हो गया, गैस बड़ी महंगी हो गई है। अब ये नारा है कि इसको कम करो, हाँ ओके, कम हो सकता है। कम होने का तरीका क्या होगा कि गवर्नमेंट इसमें इंटरवीन करे, इस पे लगे हुए टैक्सेस कम कर दे या अपने पास से पैसा डाले। बिल्कुल, अगर वो टैक्सेस कम करेगी तो 700 अरब से कम होके वो 650 अरब रह जाएगी आमदन। बिल्कुल, और अगर ये नहीं तो इसमें से पैसा पोर इन करेगी तो वो 700, वो 1000 अरब की बजाय वो 1100 अरब पे टैक्स खर्चा आपका चला जाएगा। तो ये आपको देखना होगा ना वो पैसा कहां से आएगा। सही, इसी तरह अगर ये कहा जाता है कि जी टैक्स आप कम कर दो, वेरी गुड,
टैक्स कम कर देने चाहिए और टैक्स रैशनलाइज होने चाहिए, लेकिन अगर टैक्स कम करेंगे तो फिर ये 700 अरब से कम होना है। सही। तो इसका कहीं बैलेंस भी तो आना चाहिए ना। बड़ा आसान काम है ये कह देना, सब कहते हैं कि ये टैक्स कलेक्शन ठीक होनी चाहिए। बिल्कुल, वेरी गुड। टैक्स कलेक्शन कौन करेगा कलेक्शन? यही मशीनरी जो इस वक्त हमारी टैक्स मशीनरी बैठी है, जो लॉ एंड ऑर्डर वो पुलिस ने ठीक करना है। जैसी पुलिस है, अब बड़े ईमानदार ऊपर चंद लोग बिठा देंगे तो कितनी क़यामत आ जाएगी जी नीचे। लेकिन मेरा छोटा सा, जी, ये बात जरा लंबी होगी इसलिए कि सवाल है ये सही सारे सही। आपका। अब वो रेवेन्यू वालों ने जो रेवेन्यू ठीक करना है, बढ़ाना है, वो मशीनरी तो यही है, इसी से अपने काम लेना है। सही। सो मुझे इस वक्त देखना यह है कि गवर्नमेंट की सिमत क्या दुरुस्त है कि नहीं। आप अपने रेवेन्यूज के लिए, आप अपने निज़ाम को चलाने के लिए डिपेंडेंट हैं। आपने डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर भी करना है, आपने करप्शन को कम करने की कोशिश करनी है। अब उसके लिए जो दुनिया का नोन तरीकाकार है ना, वो ये है कि ह्यूमन हैंड कम करो। गवर्नमेंट का हाथ मुख्तलिफ इशूज में और खास तौर पे इकोनॉमी में कम होता जाए। सही। एफबीआर के अंदर रिफॉर्म्स की जा रही हैं, अगर तो की जा रही हैं, फिर तो देखें गवर्नमेंट को टाइम देना चाहिए। सही। अगर जो खसारे में चलने वाले इदारे थे उनको खत्म करने की कोशिश की जा रही है, उस खसारे को, उसके ऊपर बहसें हो सकती हैं कि वो अच्छा तरीका है, बुरा तरीका है, लेकिन कोशिश की जा रही है। सही। इसी तरह बिजली को, तेल को, या दुनिया को, जो आपको दुनिया के वो इदारे जो आपको कर्ज देते हैं, उनकी कुछ शराइत भी हैं। कर्ज देने वाला कहता है मेरे पैसे लौटाओगे कैसे भाई? सही। और फिर आप अगर उनको राजी नहीं करते या उनकी मर्जी के मुताबिक फैसले नहीं करते, और वो फैसले सिर्फ उसके फायदे के नहीं है, वो लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म में आपके आम आदमी को तकलीफ है उसकी, लॉन्ग टर्म में वो मुल्क के फायदे के फैसले हैं। अगर आप वो नहीं करते, आलमी इदारे आपके साथ नहीं चलते, आपको कर्ज नहीं मिलता, कैसे चलेंगे? सो मुतालबे करना बहुत आसान काम है, उसको रियलाइज करना, मैंने बहुत रोज मैं कहता हूँ कि भाई ये काम करें। जो लोग कल तक जो वजीर थे आज बैठे वैसे कर रहे हैं, बड़े जोर से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वो जी आईपीपीज बड़ा नुकसान कर रहे हैं, भाई कल तुम्हें होश नहीं थी? अच्छा, मेरा सवाल ये है कि लोगों को ये बताइए, हम सच बोलना छोड़ दें, हम लोगों को ख्वाबों में रखना चाहते हैं। सही। कौन होगा जो सच बताएगा? ये मुश्किल बात है, अनपॉपुलर बात है, लेकिन क्या तो बताया जाए कि गवर्नमेंट फलां तरीके से अपनी आमदन बढ़ा सकती है, ये तरीका है। अगर गवर्नमेंट वो तरीकाकार इस्तेमाल नहीं करती, अगर वो ठीक है, तो गवर्नमेंट को जिम्मेदार ठहराते हैं। अगर कहा जाए कि अपने एक्सपेंडिचर को इस तरह कम किया जा सकता है, ये एक तरीकाकार मौजूद है, इस तरीके से आप रिलीफ दे सकते हैं। लेकिन अगर वो नहीं है और खाली मुतालबे करने हैं, तो मुतालबे तो घर में बच्चे अपने बाप से करते हैं, सारे कहते हैं मुझे नए कपड़े, नए जूते, नए बैग, मुझे खर्चा चाहिए, मुझे मरी जाना है, सैर करा के लाएं। ये बाप को पता होता है कि उसने खर्चे कैसे पूरे करने हैं, कहाँ से लाने हैं। खाली पेट में बगावत नहीं कर सकते, कोई शक नहीं है इसमें, लेकिन इस पेट को भरने के लिए आपने क्या करना है? मैंने वही अर्ज किया ना कि आपने अपना खर्चा कम करके इधर लाना है, कर्ज और लेना है, इनकम और बढ़ानी है, आलमी इदारों को राजी रख के चलना है, तावन लेके चलना है, तब आप स्टेबलाइज करेंगे ना इकोनॉमी को। अगर आप वो नहीं करते, आप कहते हैं जी मैंने तो अपने बंदों को राजी रखना है, और कोई हुकूमत अपने आप को अनपॉपुलर नहीं करना चाहती। सही। ये मुश्किल फैसले करके लोग नाराज होते हैं, तो ये अहमक होगा ना, कोई मार्शल लॉ वाला नहीं करेगा, कोई डिक्टेटर नहीं करेगा कि मैं अनपॉपुलर हो जाऊं। ये हुकूमत ने आते ही ये फैसला करे, क्या बजट दिया, इस बजट से तो लोगों की जिंदगी में आग लग गई है। एक तरफ ये बात दुरुस्त है, दूसरी तरफ ये देखना है कि इस बजट के अलावा और चारा क्या था, गवर्नमेंट के पास स्पेस क्या है। अगर है तो बिल्कुल इस्तेमाल करनी चाहिए, और अगर नहीं है तो फिर सबको बर्दाश्त करनी चाहिए, और हुकूमत को एक काम करना चाहिए, जो गवर्नमेंट के अल्ले तल्ले या एक लेविश किस्म के एक्सपेंडिचर है वो कंट्रोल करें, और लोगों को बहरहाल इस पे सब्र करना पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं है। अगर आप उन आलमी इदारों को साथ लेके नहीं चलते, आप ये फैसले नहीं करते, तो कोई स्विच ऑन ऑफ नहीं होता मेरे भाई। सही। आपने पाकिस्तान के एफबीआर है, तो एफबीआर के सारे लोगों को निकाल के अमेरिका से लोग ले आने हैं, पुलिस वाले जो है इनको निकाल कर जापान से लोग ले आने हैं, इसी मुल्क के लोग हैं, इन्हीं ने आस्ता आस्ता इनकी आजाद ठीक करनी है। तो ये स्ट्रक्चरल सोसाइटल जो फ्लॉ है, जो अजाब हो गया है हमारे समाज के अंदर, इसको दूर करने में वक्त लगेगा, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। ये जो हमें शराब दिखाते हैं ना, शराब दिखाते हैं जिसकी कोई हकीकत नहीं होती, वो कभी मंजिल पे नहीं पहुंचते। ये आईपीपीएस के नारे लग रहे हैं कि आईपीपीएस का, ये अनपॉपुलर बात करने लगा, एक और अनपॉपुलर बात कि आईपीपीएस के मुआहदे कैंसिल करो जी, कैंसिल करो जी, कैंसिल करो। कौन करेगा? आप मुआहदे कैंसिल करोगे तो कैसे चल पाओगे? अच्छा, अब ये बताइएगा,
کچھ دنوں پہلے ہی خان صاحب نے کہا کہ 2 مہینے بعد بہت بڑا کچھ ہونے جا رہا ہے. انہوں نے کہا کہ بنگلہ دیش میں جو صورتحال ہوئی وہ سب نے دیکھی، ساتھ ساتھ سری لنکا کی انہوں نے بات کری. پاکستان میں اس وقت جتنی غربت ہے شاید تاریخ کی بدترین اس وقت اسٹیٹس ہیں جو اس وقت پاکستان میں موجود ہیں. تو آپ کو نہیں لگتا کہ اس وقت جو خان صاحب بات کر رہے ہیں خدا نخواستہ مستقبل قریب میں ایسا کچھ ہو جائے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ غربت کے معیار بدل گئے ہیں. اچھا. آپ ہم سے چھوٹی عمر کے ہیں، بالکل آپ نے وہ غربت دیکھی نہیں جو ہم نے دیکھی ہے اسی ملک. صحیح. میرے پورے علاقے میں بلکہ سارے پنجاب کے اندر اب کسی گاؤں کے اندر گھر کچا نہیں ہوتا، کسی گھر کی دیوار بھی کچی نہیں ہوتی. ہم نے جانوروں کے ساتھ انسانوں کو رہتے ہوئے اور اپنے آپ کو رہتے ہوئے دیکھا. کچی گلیوں میں بغیر بجلی کے چند علاقے نہیں، میرے شہر کا سبب سارا بغیر بجلی کے تھا. ڈاکٹرز نہیں تھے، سکولز نہیں تھے، بہت مشکل حالات تھے اور لوگ کھانے کے ہاتھوں تنگ تھے. شکر الحمدللہ آج وہ نہیں ہے. ہاں غربت ہے، بہت ہے. اب غربت کے معیار بھی بدلے اور شکر الحمدللہ کہ اس میں کچھ بہتری آئی ہے. اب بھی سیٹسفیکٹری نہیں ہے، بہت بہتری کرنی چاہیے. طاقتور سے لے کے عام آدمی کی طرف ٹرانسفر ہونا چاہیے. یہی وہ نظام ہے جس کو ہم سوشل ڈیموکریسی کہتے ہیں. اس کا علاج اور کوئی نہیں ہے کہ آپ سسٹم کو چلنے دیں. صحیح. شارٹ کٹ میں کچھ نہیں ہونا، کچھ نہیں ہونا. یہ شراب دکھانے والے ہیں. خان صاحب اب کیا کریں؟ وہ کہہ رہے ہیں 2 مہینے میں کچھ یہ ملک میں تبدیلی آ جائے گی. وہ کیا کریں؟ وہ تو 2 مہینے پہلے بھی انہوں نے کہا تھا کہ جولائی میں حکومت ختم ہو جائے گی. صحیح. تو کیا ختم ہو گئی؟ اب وہ اپنے لوگوں کو آسرا تو دیں گے نا کہ بھائی خیر ہے، بس میں کہہ رہا ہوں نا تگڑے رہو. او دیکھو بنگلہ دیش میں کیا ہو گیا، یہاں بھی آ جائے گا سر. کیا ہوا بنگلہ دیش میں؟ وہاں ایک طرف سیاسی جماعتوں نے دوسری سیاسی جماعتوں کے خلاف جبر کا استعمال کیا، قتل و غارت کی، ان کو پھانسیاں دیں، ان کے لیے زندگی جو ہے وہ رستے تنگ کر دیے. کیا ہوا ہے آج تو عدالتیں خان صاحب کو ریلیف دے رہی ہیں. اور کہیں اگر آپ نے خود ریاست کے اوپر ہاتھ ڈال لیا ہے تو پھر آپ کو اس کی سزا پانی پڑے گی. بالکل. اور ہم اس کے لیے بھی چیخ رہے ہیں کہ بھائی اگر غلطی ہوئی ہے تو اس غلطی کا اقرار تو کر لو. مت مانگو معافی، اقرار تو کرو کہ غلطی ہوئی ہے بھائی، اور اس کے بعد رستے نکل آئیں گے. ہم کہہ رہے ہیں کہ سیاسی جماعتوں کے ساتھ بیٹھ کے بات کرو تاکہ سیاسی رستے نکلیں، کیونکہ سیاست کے رستے نکالنے ہیں نا. عدالت کا رستہ تو پھر ہے، جائیں جا کے عدالت سے انصاف لے لیں. آپ نے اگر الیکشن میں آپ کے خلاف دھاندلی ہوئی ہے تو جا کے الیکشن کمیشن سے مانگے، آپ الیکشن ٹریبیونل سے مانگے، آپ کورٹ سے مانگے. ادھر آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں. تو سیاست دانوں سے اگر کوئی آؤٹ آف کورٹ یا آؤٹ آف لا نکلنا ہے تو پھر تو سیاسی جماعتیں بیٹھے گی تو رستہ نکلے گا نا. وہاں بیٹھنا نہیں چاہ رہا ہے. تو یہ اب خان صاحب کو بھی سوچنے کی ضرورت ہے. اس طرح کسی مسئلے کا حل نہیں نکلنا، کچھ نہیں ہوگا. حالات خراب ہیں، بہت الارمنگ ہیں، بہت توجہ طلب ہے. لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ 2 مہینے میں حکومت چلی. ہم حکومت کے ساتھ بیٹھے ہیں، اسمبلی کے اندر تو حکومت کو کوئی خطرہ نہیں ہے. پھر یہ ایک عجیب ان کے لوگ کہہ رہے ہیں، اور یہ بڑی خوفناک بات کہہ رہے ہیں کہ جی بس خان صاحب تو کہہ رہے ہیں 2 مہینے، ان کے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں نہیں اکتوبر میں چلی جائے گی حکومت. کیوں، کیا ہوگا؟ کہ جی اکتوبر میں ایک بڑی تبدیلی ہونے جا رہی ہے. صحیح. وہ آرمی چیف چینج ہو جائیں گے، وہ جو ہمارے چیف جسٹس صاحب ہیں وہ بھی چینج ہو رہے ہیں. صحیح. اچھا چیف جسٹس صاحب چینج ہو جائیں گے تو پھر کیا، اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اگر وہ جو جماعت یہ ارگو کر رہی ہے کہ یہ چیف جسٹس چلے جائیں گے، نئے آئیں گے تو پھر ہماری حکومت آ جائے گی، اس حکومت کو فارغ کر دیں گے، اس کا مطلب وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ پلین لفظوں میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جو موجودہ چیف جسٹس ہیں یہ ہمارے ساتھ نہیں ہے، اور جو نئے آئیں گے وہ ہمارے ساتھ ہوں گے. صحیح. وہ ہمارے حق میں فیصلے کریں گے. وہ جانے والے کو بھی گالی دے رہے ہیں، وہ آنے والے کو بھی گالی دے رہے ہیں، وہ دونوں کے لیے تنازع پیدا کر رہے ہیں. صحیح. خدا کا خوف کریں، اس طرح یہ نظام نہیں چلتا، کچھ نہیں ہونا. ہم بھی بہت احتجاج کرتے رہے، بہت شور کرتے رہے. سیاسی جماعتیں جس دن میاں نواز شریف محترمہ بینظیر بھٹو شہید اپنے ماضی سے سبق سیکھ کے میاں صاحب کے پاس گئی تھی، یہ تجویز لے کے گئی تھی کہ میاں صاحب سیاسی لڑائیاں لڑیں گے ذاتی، بس چل کے گئی تھی ان کے پاس. جب تک بالکل یہ آئیڈیا لے کے گئی تھی، آئے چارٹر آف ڈیموکریسی کرتے ہیں. چارٹر آف ڈیموکریسی ہوا، ان کے بعد ہماری حکومت آئی، بی بی شہید تو چلی گئی، لیکن اس حکومت نے آ کے 18ویں ترمیم کر کے اس کے بعد اس کے ساتھ چلے تو آج آپ کی 4تھی اسمبلی ہے جو اپنی مدت پوری کر رہی ہے. صحیح. اس میں کچھ ثمرات آئے ہیں اس کے، وہ سارے ثمرات تو نہیں آ جائیں گے نا، یہ گریجولی وقت کے ساتھ ہونا ہے. ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں جی اچھا جی فلاں قانون بن گیا، آپ ایک دم عادتیں بدل جائیں گے. تو سماج کی عادتیں، افراد کی عادتیں، یہاں تو سگریٹ پینا بندہ شروع کر دے. ڈاکٹر کہتا ہے بھائی بیمار ہو گئے ہو، دل کا عارضہ لاحق ہو گیا ہے، سگریٹ چھوڑ دو ورنہ مر جاؤ گے، ہارٹ اٹیک ہو جائے گا.
تو وہ سگریٹ چھوڑنا مشکل ہوتا ہے. سماج کو بڑی بری عادتیں سماج چھوڑ دے گا آسانی سے. لیکن اتنی مہنگائی کیسے صحیح ہوگی؟ لوگوں کی تو چیخیں نکل گئی ہیں. ایک طریقہ ہے صرف بھائی، صرف ایک طریقہ ہے. آپ نے وقت کے ساتھ ساتھ جب تک اکانومی کو ٹھیک نہیں کرنا، ایکسپینڈیچر کو کنٹرول نہیں کرنا، آپ نے پورسٹ ٹو دا پور آپ نے اس کا خیال کرنا ہے. درمیان میں لوگوں نے کوشچن لینا. میں بھی بیٹھا کہہ رہا ہوں بڑی مہنگائی ہو گئی. اس ملک کے وہ لوگ جو لینڈ کروزروں پہ گھومتے ہیں، جو پجاروں میں گھومتے ہیں، بڑے بڑے گھروں میں رہتے ہیں، ٹیکس نہیں دیتے ہیں. صحیح. بڑی بڑی جاگیرداریاں ہیں، ان کے پاس ٹیکس نہیں دیتے ہیں. سارے بیٹھ کے کہہ رہے ہوتے ہیں بڑا پاپولر، بڑی مہنگائی ہو گئی. آپ جائیے ذرا بازار میں، وہی لوگ بازاروں میں بھرے پڑے. میں نے نہیں دیکھا کہ کسی کاروباری کا میرے شہر کے اندر کاروبار نہ بکنے کی وجہ سے اس کا کاروبار بند ہو گیا ہو. میں نے نہیں دیکھا کہ کسی شادی ہال کے اندر کوئی رش کم ہو گیا ہو. اب جائیے، آپ کو 4 مہینے شادی ہالوں پہ بکنگ نہیں ملتی، اور کیا للے تللے ہو رہے ہیں شادی میں. آپ دیکھیے ذرا. اور یہ مڈل کلاس لوگ کر رہے ہیں، عام آدمی کر رہا ہے. وہی بندہ جو کہتا ہے بڑے مشکل حالات ہیں، وہ بجلی کا بل نہیں دیا جا رہا، اس کو دیکھیے وہ تماشے کیا کرتا ہے. ہاں، یہ میں نہیں کہہ رہا بالکل بالکل بہت تنگ ہے لوگ. ایک کلاس وہ ہے جو سرٹنلی تنگ ہے، اور ایک وہ ہے جو فیشن کے طور پہ تنگ ہے، جس نے اپنی زندگی کو فضول اخراجات میں تو بلجھایا ہوا ہے. لیکن ہم جائز باتیں کرنے کو تیار نہیں ہیں، اور اس کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے. جب تک آپ کی اکانومی کھڑی نہیں ہوتی، چیزیں بہتر نہیں ہوتی، گورنمنٹ کی انکم بہتر نہیں ہوتی. گورنمنٹ کو لوگوں کو ریسورس فراہم کرنا ہوتا ہے. صحیح ہے. یہ جو سپورٹ فراہم کی جاتی ہے نا، یہ آسانی سے لوگوں کو کام کرنے کی طرف مائل نہیں کرتی. یاد رکھیے، آپ نے لوگوں کا ناطقہ بند نہیں ہونے دینا، رزق بند نہیں ہونے دینا. حکومت نے اس لیول تک رکھنا ہے. لیکن انسانوں کو اگر کام کرنے کی عادت نہ رہے، محنت کر کے کمانے کی عادت نہ رہے، تو پھر وہ بہت خوفناک وقت ہوتا ہے. سو اسٹیٹ انٹروین تو ساری کرتی ہے، کرنا چاہیے، ہم بھی کر رہے ہیں. آج بھی اس بجٹ کے اندر مشکل حالات میں بھی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی رقم بڑھائی گئی ہے، تاکہ پورسٹ ٹو دا پور جو ہماری فیملیز ہیں، ان کے بچے ہیں، ان کی تعلیم ہے، ان کا علاج ہے، اس کے اوپر اخراجات کیے جا سکے، ان کو سپورٹ کی جا سکے. اور ہاں، سرٹنلی باقی کچھ لوگوں نے تنگ ہونا ہے. لیکن میں نے ساری بحث جو کی ہے نا، وہ میں یہ نہیں کہہ رہا طاقتور طبقات سے ٹیکس لینا ہوگا، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. صحیح. لیکن طاقتور طبقات اوپر ریپرزینٹ ہوتے ہیں، وہ پالیسیوں کے ذریعے ان چیزوں کو بلاک کرتے چلے جاتے ہیں. اب جس نے پالیسیاں بنانی ہیں، اگر وہ اس کو بلاک کر رہا ہے تو ٹائم تو لگے گا اس کو روکنے کے لیے. وہ کارٹلز جو بنے ہوئے ہیں ان کو توڑنے میں ٹائم تو لگے گا. آپ کا خیال ہے کہ وزیر اعظم آ گیا، اس کی حکومت آ گئی، سارا کام ٹھیک ہو گیا، آپ جو چاہیں فیصلے کریں؟ ایسا تو نہیں ہے. ایک فیصلہ کرتے ہیں عدالت کھڑی ہو جاتی ہے، دوسرا فیصلہ کرتے ہیں کسی اور جگہ سے ناراضگی آ جاتی ہے. خان صاحب کہتے ہیں حکومت نہیں چلنے دوں گا، ہم اتحادی ہیں، ہم کہتے ہیں ہم ناراض ہیں. تو گورنمنٹ کے پاس اسپیس کتنی ہے اس ملک کے اندر فیصلہ کرنے میں؟ وزیر اعظم اور اس کی کابینہ کے پاس رول کیا ہے؟ اگر فرض کریں، میرے خیال میں اگر ملک میں اقتدار 100% ہے، اس 100% کو دیکھا جائے تو پچھلے سالوں کی دہائیوں کی جو کھینچا تانی ہے اس ملک کے اندر، اس کھینچا تانی نے کچھ اختیار جو ہے وہ ہمارے سیکورٹی ایجنسیز کے پاس چلا گیا ہے، کچھ اختیار جو ہے وہ عدالتیں لے گئی ہیں، کچھ اختیار جو ہے وہ میڈیا آپ لے گئے ہیں. آپ بھی کہتے ہیں فورتھ پلر آف اسٹیٹ ہے، خود صاحب ہی ہے نا آپ. ہاں، آپ ہیں نا جی، آپ نے کہتے ہیں نا فورتھ پلر. اسی طرح کچھ اختیار جو ہے وہ حکومت کے پاس رہ گیا ہے، کچھ اختیار مولانا صاحبان لے گئے ہیں. وہ کہتے ہیں کون ہوتا ہے ہمیں پوچھنے والا، ہم ماسٹرز ہیں، ہم جو چاہیں گے کریں گے. سو گزارش یہ ہے کہ سیاست دانوں کے پاس تو اختیار ہی وہ پورا سا ہے. سو جتنے پرسنٹ اس کا اختیار اسے اتنا پوچھیے. صحیح ہے. اس سے زیادہ پوچھ لیجئے، لیکن باقی بھی 50% کسی اور سے پوچھ لیجئے نا. سو صرف اسے توقع مت کیجئے کہ اسی نے سب کچھ کرنا ہے. کیونکہ آپ جو 12,000 ارب روپے جمع کر رہے ہیں، اس میں سے 9,000 ارب روپے تو سود اور قرضے دے رہے ہیں، 2,300 ارب روپے آپ فوج کو دے رہے ہیں، 650 ارب BISP پہ دے رہے ہیں. پھر آپ باقی سارا اسٹیٹ جو ہے نا وہ آپ نے PSTP بھی چلانا ہے، لوگوں کو بھی کرنا ہے. اور جو آپ جو اکٹھا کرتے ہیں نا، خوفناک بات یہ ہے کہ جو اسٹیٹ ریونیو اکٹھا ہوتا ہے، اس اسٹیٹ ریونیو میں صوبوں کو چلا جاتا ہے آدھا پیسہ. بالکل. اچھا، بس کلوزنگ کی طرف چلتے ہیں. اچھا طاہرہ صاحب، لاسٹلی یہ بتائیے گا، پہلے بلاول صاحب آئے، اب آصفہ صاحبہ بھی آ گئی ہیں اس اسمبلی میں، جانشین کون ہوگا؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ تو جس کو عوام چاہیں گے، اگر پاکستان کے عوام جس کو چاہتے ہیں وہ عوام کا محبوب ہوتا ہے، وہ لیڈر بن جاتا ہے. صحیح. جماعت کے اندر جماعت کے فالوورز جو ہوتے ہیں، جماعت کے جو کارکن ہوتے ہیں، جس کو وہ مانیں گے وہ لیڈر ہوگا.
اور وہ دونوں بہن بھائی آئے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی ملال نہیں ہے, کوئی غلطی نہیں ہے. ہر لیڈر کے بچوں کا بھی اتنا ہی حق ہے کہ وہ ملک کی پالیٹکس کریں جس طرح ہر بندے کا حق ہے. اب جس کو لوگ پسند کریں گے وہ آگے آ جائے گا, جس نے اپنی قابلیت ظاہر کرنی ہے وہ آگے آ جائے گا. اور یہ ہم کیوں سمجھ رہے ہیں کہ ان دونوں نے آپس میں لڑائی لڑ کے آنا ہے؟ ان دونوں نے انشاءاللہ, وہ بہن بھائی کے سپورٹ میں ہے, بھائی بہن کے سپورٹ میں مل کے وہ اقتدار کو چلائیں گے, آگے اس نظام کو چلائیں گے. اور اللہ کرے گا کہ انشاءاللہ. اور ویسے بھی ایک فیملی کے اندر اگر دو افراد آئیں تو مجھے لگتا ہے جی یہ بی بھٹو صاحب بی آئی ہیں, بلاول صاحب آئے ہیں, اب ان کی بہن آ گئی ہیں. بھائی ہم ایک ایسے سماج میں ہیں جہاں باپ کے بعد بیٹے کو ٹرانسفر ہونے اچھی چیز. ابھی آپ نے مجھ سے سوال کیا نا آپ کے خاندان میں اور اب اپنا بیٹا آئے گا, آپ نے سوال کیا نا, کیوں کیا؟ اس لیے کہ ہمارے سماج کے اندر رواج یہ ہے کہ باپ کے بعد بیٹا. تو یہ ایک سماج کی حیت ہے, اس کو ٹوٹنے میں وقت لگے گا. لیکن ہماری قیادت کے بچے اگر اپنے علم, اپنے فہم, اپنے کوشش کے بعد وہ کامیاب ہوتے ہیں اور ان کی لیڈرشپ میں وہ آتے ہیں, تو لیڈرشپ کو مسلط تھوڑی ہوتی ہے. لیڈرشپ تو عوام کی خواہش ہے نا. میں پیپلز پارٹی ہوں, ڈائی ہارڈڈ ہوں, بالکل نہیں چھوڑتا, لیکن مجھے کسی نے باندھا ہوا ہے. میں ابھی چاہوں کہ میں کہوں جی میں پیپلز پارٹی میں نہیں, نو مور, نہ مجھے کسی اور چیز کی غرض ہے. آپ نے سماج کی بات کری تو بیوی کے انکلز نے ان کا ساتھ نہیں دیا, مریم کے انکلز نے حالیہ واقعات میں ان کا ساتھ نہیں دیا, تو کیا آصفہ کے انکل ساتھ دیں گے؟ دیکھیے ساتھ کس معاملے میں نہیں دیا؟ پولیٹیکلی ایک آمریت کا دور تھا, دوسری طرف طاقت آ گئی تھی اور وہ طاقت کے ساتھ شفٹ ہو گئی. تو ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم طاقت کی طرف نہیں, اصول کی طرف چلیں. ہم اپنے اداروں کی طرف چلیں, ہم آئین کی طرف رجوع کریں, کیونکہ وہی ہے جہاں سے چیزیں ڈرائیو ہوں گی تو سماج درست ہوں گے. یہی دنیا کا لرنڈ لیسن ہے, یہی کامیابی کی واحد کلید اور دلیل ہے. اور دوسری ہمارے اپنے مذہب کے اندر یہی ایک طریقہ ہے کہ آپ اصول کے مطابق چلیں, لوگوں کے ساتھ سچ بولیں, دل سے لوگوں کے سامنے اپنے حال بیان کریں, اور جو مجبوری ہے وہ بھی لوگوں کے سامنے رکھیں. مت شراب دکھائیں, خواب دکھائیں. بہت شکریہ قاہرہ صاحب, ہمیں وقت دینے کے لیے.